اور ماں اور باپ، سن لو جملہ، ماں اور باپ کی عزت، میرے رسول فرماتے اگر کوئی سفید داڑھی ملا بالا ملا کرے تو تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جایا کرو، اس کی باتیں سنا کرو، اور قسمت میں ہو تو اس کی خدمت کر لیا کرو۔ اگر سفید داڑھی والے نے مسکرا کے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو جب تک زندہ رہو گے زمین پر تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حق ہے، مگر داڑیاں سفید کر تو لو، کر دو لو، نکل نہیں نہ دے رہے ہو تم، اس لیے کہ تم تو آب حیات پی کے آئے ہو، مرنا تو ہے ہی نہیں تمہیں، قبر میں جانا نہیں ہے، جنازہ تو اٹھنا نہیں ہے، مرنا تو ہے نہیں۔ کان کھول کر سن، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک دن جنازہ اٹھنا ہے، مرنا ہے تو مرنے کی تیاری کر لے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ کی بیٹی دیکھ کر رونے لگی تو امام اعظم نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان آپ دنیا میں تھے تو کام آتی تھی، اب قبر میں جا رہے ہو اب کیا کروں گی؟ امام اعظم بولے خوش رہنا رونا مت، اس لیے کہ دنیا کے بستر کا انتظام تو نے کیا تھا اور قبر کا انتظام تیرے باپ نے کر دیا۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ دامن پکڑ کے بولی وہ انتظام مجھے بھی بتا دیں ابا حضور۔ تو جملہ سنو، مدرسے میں بیٹھنے والوں، مسجد میں بیٹھنے والوں، جملہ سنو۔ امام اعظم بولے بیٹی جب بھی وقت ملا قرآن کو نہیں بلایا میں نے، ہمیشہ قرآن پڑھتا تھا، رات کو بھی قرآن، صبح بھی قرآن، دوپہر بھی قرآن، اس لیے دنیا کے اندر میرے گھر کا اجالا تو نے کیا تھا اور قبر کا اجالا اللہ نے میرے لیے قرآن کی برکت سے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حافظ قرآن کی قبر میں، قرآن پڑھنے والے کی قبر میں اندھیرا نہیں، قیامت تک اجالا کر دیا جائے گا۔ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سفید داڑھی والوں کی عزت، قدر، منزلت ہمارے آپ کے لیے بے حد ضروری۔ اور سنو بچوں خاموش، اے بچے، اے کالی ٹوپی والے بھائیے چپ جا یار، میں کتنی محنت سے بول رہا ہوں میں جانتا ہوں، ہاں اصل میں چاروں طرف خارن ہوتے ہیں وہ بات الگ، اگر یہاں چونکہ آواز نہیں آ رہی ہے، تم لوگوں پر آواز پڑتی تو تم دبتے آواز سے، اب مجھے ہی دبانا پڑ رہا جیسے بھی ہو رہا۔ ہاں اب سن لو، سبحان اللہ بولو، میں اگلی بات بتاؤں۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سب غور سے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کے عادی بنو، قرآن کو اپنے سینے کی رونق اور اپنے گھر کا اجالا بناؤ۔ اور سفید داڑھی والوں کی عزت، اپنے باپ کی عزت کرو، تاؤ کی عزت کرو، چاچا کی عزت کرو، اور مدرسے کے جلسے میں آنے والوں سنو، صرف اپنے باپ اور چاچا کی نہیں، اپنے گاؤں کے سفید داڑھی والے ہر بزرگ کی عزت کرو۔ آج کتنے بچے حضرت ہیں؟ سبحان اللہ بولیو بھائی ذرا، ہاتھ اٹھا کے بولیو ذرا، ارے یار قسم کھا کے بولو یہ کام بڑا ہے یا نہیں؟ آج 6 بچے فارغ ہو رہے ہیں آج مدرسے سے، ان 6 بچوں میں اگر میں تو دعا کرتا ہوں اللہ 6 کے 6 کو بعمل عالم بنا دے، دین کا سپاہی بنا دے، اور اگر 6 میں ایک بھی بن گیا، ایک، تو مدرسہ چلانے والوں تم سب کی محنت قبول ہو گئی۔ زور سے بولو، زور سے۔ اور حافظ قرآن کی شان، بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت کے دن ایک آواز اٹھے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں گناہگاروں آج ایک صف میں لگ جاؤ، ایک طرف گناہگار ہوں گے جہنمی اور ایک طرف لائن ہوگی جنتی، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، جہنمی روتے ہوں گے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور جنتی مسکراتے ہوں گے اپنے آپ کو اچھا سے سوچ سوچ کے۔ جب جنتی صفے جنت میں جائیں گی تو ایک شخص کی نظر اٹھے گی ایک عالم دین پر، حدیث بخاری شریف کی ہے، سنو، نظر اٹھا کے عالم کا چہرہ دیکھے گا اور ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ کر کہے گا حضرت مجھے پہچانتے ہو؟
عالم اجرت میں کہے گا جلدی کرو نمبر جنت میں جانے کا ہے. بولو بات کیا ہے؟ کہے گا حضرت ایک مرتبہ نماز کی آپ تیاری میں تھے, میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی وضو کے لیے دے دیا تھا, حضور آج اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہا ہوں, اگر اس پانی کا کوئی قطرہ میری مدد کر سکے تو بچا لو. خدا کے دین کا عالم قیامت کے دن یہ شان رکھے گا, اور سنو دین کا عالم تو رکھے گا ہی, بلکہ روایتیں یہ بھی ہیں قیامت کے دن اللہ ہر جنتی کی دعا قبول فرمائے گا. بے شک زور سے بولو, زور سے. تو اب سنیے, جب ہر جنتی کی عزت کا یہ حال, تو پھر ایک عالم کی شان تو یہ ہوگی جیسے کہ وہ یہ کہے گا, عالم دین کہے گا مولا میں اس کو پہچانتا تو نہیں, مگر اس نے دنیا میں مجھے ایک لوٹا پانی وضو کے لیے دیا تھا, اے مولا آج اس نے مدد کی کو حال لگائیے, جہنم میں جا رہا, مولا اس کی مدد کر دے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرم برسے گا کہ مشیت کا نقیب کہے گا اے میرے دین کے عالم, اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی برابر میں کھڑا کر لے, اس لیے کہ جس نے میرے دین کے عالم کو دنیا میں پانی دیا, میری مشیت کو گوارا نہیں, میں آج اسے جہنم میں ڈال دوں. مجھے بتاؤ جب ایک لوٹا پانی دینے والے کے مرتبے کا یہ عالم ہے, تو جو مولانا قاسم کے اس مدرسے میں رات و دن لگے پڑے ہیں ان کی عزت کا حال کیا؟ سنو ایک اور جملہ سن لو, قرآن کو اللہ نے اعجاز بخشا ہے, اور جانتے ہو وہ کیا؟ قرآن کا پڑھنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ مٹی کو حکم دیتا ہے, مٹی ہوشیار ہو جا, آج تیری تہ میں میرے کلام کا حافظ آ رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے قبر لمبی چوڑی ہو جا اور اتنی وسیع ہو جا تاکہ قیامت تک میرے قرآن کا حافظ میرے محبوب کے روضے کا دیدار کرتا رہے. یہ مرتبہ ان حافظوں کے لیے. مگر اے بچوں جو فارغ ہو رہے ہو, ان چیزوں کا خیال رکھنا, زندگی میں اپنے بڑوں کے گستاخ مت بننا, استادوں کا احترام کرنا, اور جن سے پڑھا ہے صرف ان کا ہی نہیں, جو تمہارے زمانے میں مدرسے میں رہتے تھے ان کا بھی ادب کرتے رہنا, استادوں کے دوستوں کا بھی احترام کرنا, استاد کے خاندانیوں کا احترام کرنا. جب تک زمین پر ہو اس علم سے گھمنڈی مت بننا, متکبر مت بننا, انا کا شکار مت ہونا. بہت علم تھا ابلیس کے پاس, گھمنڈ ہو گیا تھا اسے, اللہ نے ابا واستکبر وکانا من الکافرین کہہ کے جنت سے باہر کر دیا. پتہ یہ لگا جہاں علم ضروری ہے وہیں پر علم کے ساتھ اچھا اخلاق بھی ضروری ہے. نعرہ تکبیر, جزاک نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت قرآن, مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور, قاری محمد اقبال صاحب قبلہ. واہ 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 ماشاءاللہ. جب زمین پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو کیا آتا ہے؟ نمبر 2, سفید داڑھی والے کی بے حرمتی ہوتی ہے تو نمبر 3, غور سے سن لو, غور سے, نمبر 3, جب زمین پر عورت بے پردہ نکل جاتی ہے تو بھکم آتا ہے. عورت بے پردہ نکلتی ہے تو بھکم آتا ہے. جلسے میں بیٹھنے والوں, خبر ہے تمہیں تمہاری عورت کہاں ہے؟ بیٹی کہاں ہے؟ بہن کہاں ہے؟ بازار بھرے پڑے ہیں عورتوں سے, اور بازار چھوڑیے آج تو مزار بھرے پڑے ہیں عورتوں سے. ہزار روکنے کے باوجود آج مزاروں پہ بھیڑ لگ رہی ہے عورتوں کی. شرم نہیں آتی؟ خاموشی کے ساتھ چند جملے سن لو میرے غور سے. اسکول, کالج, یونیورسٹی, علوم و فنون کی برانچوں میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ, مگر ایک بات یاد رکھو, اپنی بچیوں کے پردوں کا لحاظ رکھو. بہت ضروری. اسکول, کالج, اپنی بیٹیوں کو خود پردے کے ساتھ چھوڑ کے آؤ,
اور چھٹیوں کے بعد خود لے کے آؤ. ہاسٹل میں رہ رہی ہے بیٹی تیری, 1 مہینہ ہو گیا, خیریت پوچھیے کہ اس کے کمرے میں کون آتا؟ امیر دولتدار, تو گھر میں بیٹھا, تیری بیٹی دلی کلکتہ الہ آباد اور لکھنؤ میں بستیاں کر رہی ہے. انہی بستیوں تیری بے خبری کے تحت آج ہزاروں لڑکیاں غیروں کی گود میں چلی گئی. شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو امیر بتاتے ہو, 20,000 کا موبائل دے دیا اسے, 2.5 لاکھ کی اسکوٹی دے دی تو نے. ابے دولتدار ہے تو 2.5 کروڑ کی بھی دے سکتا ہے, مگر جو اللہ نے تجھے عزت دی ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تو. پڑھا بیٹی کو, مگر پردے میں رکھ کے پڑھا, خوب پڑھاؤ بیٹیوں کو. ہزاروں لڑکیاں چلی گئیں اور تم جیسے امیروں کی انہوں نے دوسروں کی گود میں جا کے ایک نہ سنی, تمہاری گدار بن گئی. ماں کو بھول گئی, باپ کو بھول گئی, بھائی کو بھول گئی, گھر کو بھول گئی, رشتہ دار کو بھول گئی. اب یہاں ایک سوال ہے بھائی, ہاں میں بھی اپنی ایک بات کہوں گا آج جلسے میں, وہ قاسم صاحب سنیے. اور وہ بات یہ, سوال یہ ہے, 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا, تیری سنی کیوں نہیں؟ 25 سال تک تو نے پالی, تیرے ٹھوکر کیوں ماری, تیری بات مانی کیوں نہیں؟ اپنے گھر میں تو نے رکھا, تیرے ٹھوکر مار کے عزت پہ چلی کیوں گئی, تو سر روکی کیوں نہیں؟ ان باتوں کا جواب ہے تمہارے پاس؟ ہے کوئی جواب؟ میں دیتا ہوں جواب تمہیں. ایک شخص تھا غریب مگر تھا متقی, کماتے کماتے کمر ٹوٹ گئی, آنکھیں کمزور ہو گئی, بینائی میں دم نہ رہا, بستر علانت پہ گر گئے. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, جوان ایک بیٹی تھی 25 سالہ. ایک دن فاقہ ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, گھر میں 8 دن کا فاقہ ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو گئے. 25 سالہ جوان بہن نے اپنے بھائی بہن کو جب بستر پہ تڑپتا دیکھا, خدا کی قسم اس کی دل کی جو آہیں تھی وہ ابھرنے لگی, اور سوچا اب کیا کروں, میرا باپ اس لائق نہیں جو کما کے لا سکے, میرے بھائی بہن تو مرنے لگے, بچاؤں کیسے؟ اس مدرسے میں بیٹھنے والوں, جلسے میں آنے والوں, جملہ سنو. بچی نے کیا کیا, اپنے باپ کو بغیر بتائے شہر کے اس بازار میں پہنچی جہاں جسم فروشی ہوتی تھی. جسم کو بیچ کر عورتیں اپنا گھر چلاتی تھی. اسی بازار میں وہ لڑکی پہنچی, متقی پارسا باپ کی بیٹی, جا کر بازار میں کھڑی ہو گئی. اور جیسے ہی بازار میں جا کر کھڑی ہوئی, صبح سے دوپہر ہو گئی, کسی نے آ کے اس کا سودا نہ کیا. شام ہو گئی, سودا نہ کیا. وقت گزرا تو بازار میں اعلان ہوا, ساری عورتیں لڑکیاں واپس چلی جائیں, جسے جو خریدنی تھی عورتیں وہ خرید کے اپنا مقصد حل کرنے چل دیے, جو بچی ہیں وہ اپنا گھر چلی جائیں. مدرسے میں آنے والوں, جلسے میں بیٹھنے والوں, جملہ سنو. اتنا اعلان جب بچی نے سنا تو بچی بازار سے روتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل دی. دیکھا تو بھائی بہن بلک رہے تھے بھوک سے, چیخ نکل گئی. باپ اٹھا بستر سے اور اٹھ کر اپنی بچی کو قریب کیا, سینے لگا کے کہا, میری شہزادی سچ بول, تو صبح سے کہاں تھی؟ بچی نے جواب نہ دیا. باپ بولا کہاں تھی؟ بچی نے جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ باپ نے سر چوم کے کہا, میری شہزادی سچ بول, تو تھی کہاں؟ اتنا جب کہا تو بچی بولی, باپ مجھے معاف کرنا, آپ کمزور ہو گئے, آپ لاغر ہو گئے, آپ کے جسم سے نقاہت کا پسینہ ٹپکتا دیکھتی تھی. گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا, بھائی بہن بیمار بستر پہ تڑپ رہے تھے. مجھے خدشہ محسوس ہوا میرے بھائی بہن بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر نہ جائے. کہا میں آج اس بازار میں گئی تھی ابا جان جہاں جسم فروشی ہوتی ہے, تاکہ جسم بیچ کر دوسروں کے حوالے کر کے کچھ پیسہ کما کے اپنے بھائی بہن کو کچھ لا کے کھلا سکوں. اتنا سنا باپ کی چیخ نکل گئی. باپ
باپ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ابا جان کچھ نہیں بتا سکتی. کہا باپ نے بیٹی کیا کسی نے سودا کیا؟ کیا کوئی قریب آیا؟ کیا کسی نے قیمت لگائی؟ کیا تجھ سے کچھ پوچھا؟ بچی بولی ابا جان حیرت ہے اس بات پر جو کم حسن والی تھی وہ اچھی قیمت میں چل ہی گئی مگر میری طرف صبح سے شام تک سودا کرنا تو بڑی بات کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہے. اتنا جب کہا تو باپ سینے لگا کے بولا اے میری شہزادی ابھی تو صرف ایک دن گئی ہے اگر قیامت تک اس بازار میں کھڑی رہے گی تو بیٹی سن قیامت تک میری بیٹی پر کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اس لیے کہ آج تک میں نے تجھے کبھی حرام کا لقمہ کھلایا نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت قاری محمد اقبال صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اللہ اللہ. بہت زبردست. اگر چاہتے ہو کہ ہماری عزتیں محفوظ رہے تو اپنی بیٹیوں کو حلال کھلایا کرو. زور سے زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو دل سے یا رسول اللہ. میرے بھائی ہم دورے پرفتن سے سفر کر رہے ہیں. دوسری چیز اپنی بیٹیوں کی جھولیوں میں سیرت مصطفیٰ ڈالو. اپنی بیٹیوں کو فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء کا صدقہ دو تاکہ ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے غلام حسین ہو جائیں. اور یہ سب کچھ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں عقل سے نوازا ہے. اپنی بچیوں کو علم سکھاؤ اور علم سکھانے کا وقت ہے بیٹیوں کے پاس. ضروری نہیں ہے کہ جب بچی جوان ہوگی تب مدرسے جائے گی. نہیں، بچے کا دل جب کورے کاغذ کی طرح ہو تو اس کے سینے پہ قرآن لکھو. زور سے بیٹوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ. اور دوسری چیز پڑھاؤ گے بعد میں پہلے مدرسے بناؤ. کیا بناؤ؟ نظر ہے مدرسوں پر، غور ہے مدرسوں پر، نظر ڈالی. کبھی رات کے اندھیرے میں مولانا قاسم کے سامنے آ کے بیٹھے کیا حضرت قاری صاحب کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی نہیں؟ آج افسوس اور رونا آتا ہے ایک چیز پر. کتنی جگہ میں نے دیکھا آج مدرسے بھی برادریوں کے نام کر دیے لوگوں نے، محلوں کے نام کر دیے، بستیوں کے نام، شہروں کے نام، علاقوں کے نام. یہ فلاں برادری کا، فلاں گاؤں کا، فلاں علاقے کا، فلاں محلے کا. نہیں، تم وہ نہیں ہو. کوئی برادری کا مطلب نہیں ہے یہاں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسان، تم کو ایک ہی مذکر اور ایک ہی مؤنث سے پیدا کیا گیا، مانا ایک مرد اور ایک عورت ہی سے پیدا کیا گیا. خاندانوں میں، قبیلوں میں تمہیں اس لیے رکھا گیا لتعارفوا، تاکہ تیری پہچان ہو سکے. اب تم میں بڑا کون ہے؟ کون برادری بنی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، محمد مصطفیٰ کا غلام. بے شک بے شک. بہت خوب. زندہ باد ایک ہی زندہ باد. صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے. واہ 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 واہ. بہت خوب قاری صاحب. ماشاء اللہ کسی بھی ماشاء اللہ. برادری کے ہیں ہم سب ایک ہیں. کسی بھی گاؤں کے ہیں ہم سب ایک ہیں. کسی بھی قصبے کے ہیں ہم سب ایک ہیں. کسی بھی جہت و سمت کے ہیں ہم سب ایک ہیں. ہماری کوئی برادری نہیں. ہماری برادری کا نام محمد مصطفیٰ کی غلامی. قاری صاحب زندہ باد زندہ باد. خدا را بے شک بے شک. خدا را لمبی تقریر ہو گئی میری. خدا را ایک چیز کا خیال رکھیں آپ. جی میرا دل بہت خوش ہے، اللہ کی قسم. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے. پتا کس بات پر؟ جی کس بات پر؟ جی اس علاقے میں. اور اتنی چھپی چیز مجھے پتا نہیں تھا آج تک. اتنی بڑی چیز ہے یہاں. جی حضرت. جی جی جی. میں نے پوچھا ہے مولانا سے کتنا اسٹاف.
حضرت فرما رہے تقریباً 11 سے زیادہ واہ 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 ماشاءاللہ، اور بچے 250. واہ 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 سبحان اللہ. ارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہے 250 بچے اس زمانے میں. جی جی جی. یہاں تھونا پور کے ایک کونے میں 250 بچوں کا رہنا اس چیز کی علامت ہے. نہ تمہاری محبت کا جواب ہے، نہ مولانا قاسم کے خلوص کا جواب ہے. اور جب آدمی باخلوص ہوتا ہے، بااخلاق ہوتا ہے، باکردار ہوتا ہے، جب آدمی اچھا ہو کے نبی کی غلامی میں کام کرتا ہے تو اس کی مدد کوئی کرے نہ کرے پروردگار کرتا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے بچوں کو پڑھائیے، مدرسے کا خیال رکھیے، علماء کے قریب رہیے، بزرگوں کے ہاتھ چومتے رہیے، اور اس مدرسے کے لیے دن دوگنا رات چوگنا ترقی کے لیے میدان عمل میں آتے رہیے. ایسے مدرسوں کی ہمیں کل بھی ضرورت تھی، اور ایسے مدرسوں کی ہمیں آج بھی ضرورت تھی، اور ایسے مخلص لوگ جیسے مولانا قاسم ہیں. نہ علم کا جواب، نہ اخلاق کا جواب. حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا حضور عالم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس جاننے والے کو. کہا حضور جسے اپنی ہی جانکاری نہ ہو. غوث پاک نے فرمایا وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے. تو پتہ یہ لگا علم کے ساتھ جب تک تمہارا کردار اور تمہارا کیریکٹر اور تمہارا اخلاق جب تک اچھا نہیں ہوگا، جب تک آپ عالم نہیں ہو سکتے. علم کے ساتھ ضروری ہے اخلاق اچھا کیجئے، کردار اچھا کیجئے، کیریکٹر اچھا کیجئے، سیرت اچھی کیجئے، اپنا اخلاق اتنا اچھا بنائیے جب آپ راستوں میں نکلیں تو لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب اس نبی کے دین کے عالم کی یہ شان ہے تو پھر خود مصطفیٰ کی شان کیا ہو. واہ 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 کیا بات ہے. ان چیزوں پر آپ نظر رکھیں گے ماشاءاللہ. اور مدرسے کی ترقی کے لیے آپ میدان میں آئیں گے. پتہ کچھ نہیں ہے کب ہم مٹی میں مل جائیں، ہماری اولادیں چلی جائیں، ہمارا گھر تباہ ہو جائے. ترکی میں دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، پورا سیریا پورا ترکی تباہ ہو گیا. میرے بھائی اگر تم تباہی سے بچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو اور اپنے علاقوں کو تو ان مدرسوں کو بلڈنگیں اونچی کر دو، ان کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دو تاکہ کوئی ظلم کی ہوا ان دیواروں پہ اثر نہ کر سکے. واہ 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 ماشاءاللہ بہت خوب قاری صاحب. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو قبول کر لے، اور دوران گفتگو کوئی خطا ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھو سب لوگ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.